أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين آیت نمبر 14 ہے سورۃ آل عمران۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ جو عورتیں اور بیٹے سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ اللہ نے اس کو زینت دار بنا دیا ہے، لوگوں کو بہت خوبصورت لگتی ہیں دنیا کی محبتیں، دنیا کی خواہشات۔ ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جن چیز کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں ہے من النساء، عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے رغبت رکھی ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خوبصورت اللہ کی مخلوق ہے کہ جو مردوں کو مائل کر سکتی ہے، مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت سے ہی مرد کو سکون عطا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الروم میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کے لیے اس کی بیوی میں سکون رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ازدواجی تعلقات، ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے وہ بے سکونی کا باعث بنی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو شادی ہے وہ کیا ہے، سیاپا ہے ایک قسم کا، تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت، رحمت اور سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ یہ جو بے سکونیاں ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس میں نہیں چلتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے، بے سکونیاں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو اسی رحمت اور محبت کے جو تعلق ہے اس کو آپ لوگ نفرت اور بغض میں بدل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے، اللہ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو رحمت اور محبت ان کے درمیان رکھی ہے اور باعث سکون قرار دیا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ جہاں یہاں پہ دیکھیں حلال اور جائز تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد اور بیوی کے درمیان تعلق کو رحمت، محبت اور سکون کا باعث قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے، جو نامحرم ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، ان کو عورت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی خوبصورتی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی چال ڈال میں، جبکہ پوری عورت جو ہے نا ایک کشش کا باعث ہے، مائل کرتی ہے مردوں کو، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے، بس اپنے محرم یعنی شوہر کے لیے اپنی زینت کا اظہار کرنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ باقی مردوں سے چھپ کر رہنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے ہمارے تو خیر پردے بھی ایسے ہو چکے ہیں، ابایاز بھی ایسے ہیں، برقے بھی ایسے ہیں جو خوب زینت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر خواتین جو ہوتی ہیں انہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے، ان کا سینہ ننگا ہوتا ہے، پیچھے سے کمر ڈکی ہوئی نہیں ہوتی، تو یہ آپ کے پاؤں جو ہوتے ہیں آدھے آدھے جو ہوتے ہیں وہ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے شلوار اوپر چڑھی ہوتی ہے، برقع بھی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ پاؤں تک بھی نہیں جا رہا ہوتا، پاؤں کو چھوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہاتھ ہے، ہاتھوں پہ انگوٹھیاں زینت کا خوب اظہار کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مردوں کے لیے پردہ کیا ہوا ہے، نام کا پردہ، اور مردوں کو مائل کرنے والی بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ عورت فتنے کا باعث ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نیگیٹو مطلب رہنا ہے کہ عورت جو ہے نا مرد کو چمٹ جائے گی، فتنہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا اس قدر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، حفاظت میں رکھے، ڈانپ کے رکھے کہ وہ کسی مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی عورت آپ کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں اس چیز کی قوت رکھ دی گئی ہے، وہ عورت جو ہے نا وہ مرد کو دیکھتی ہے، وہ نہیں مائل ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے دیکھیں شادی ہے نا وہ بھی ایک مرد کے لیے کافی رکھی ہے، ایک ہی مرد سے وہ کر سکتی ہے ایک وقت میں، اس سے طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو عدت گزارنے کے بعد پھر کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہی ایسی کیفیت ہے، اس کے اندر اتنا ہی جس طرح سے اس کی طبیعت ہی ایسی بنا دی گئی ہے۔ لیکن مرد جو ہے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ میلان ہوتا ہے، وہ ایک سے زائد عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہے،
اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتی، اس کے لیے سجتی سنورتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی اس کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ عورت کی بھی یہ ہو سکتی ہے کمی کہ وہ جس طرح اس کا شوہر اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی پسند کے مطابق اس کو تیار رہنا چاہیے، اسی کے مطابق اس کو اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے جائز حد تک، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے لیے، نہ کہ باقی گھر کے سارے افراد کے لیے۔ اس کو جس طرح سے شوہر کہتا ہے سج سنور کے رہو، تیار شیار رہو، صاف ستھری رہو، خوشبو لگا کے رہو، تو آپ اپنے شوہر کے لیے ویسا ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح سے اپنے جو شوہر ہے اس کی عزت کی محافظ بنے گی، اس کی نگاہوں کو جھکانے والی بنے گی، ٹھیک ہے، وہ پھر کسی غیر عورت کو نہیں دیکھے گا۔ تو عورتوں کو بس یہ فتنہ لگا رہتا ہے، یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے فلاں عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے، فلاں عورت کو دیکھتا ہے۔ اس کے پیچھے دیکھو کہ تمہارے اندر تو نہیں کوئی کمی سجنے سورنے میں، جو بناؤ سنگار وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی دوسری عورت کی طرف کو دیکھتا ہے تو اسی طرف اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ اس کمی کو آپ پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دیکھے گا آپ کا مرد، آپ کا شوہر، تو اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اگر وہ نامحرم عورت کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ گناہ کا باعث بنے گا۔ تو آپ اپنے شوہروں کو اس طرح سے گناہ سے بچا سکتی ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے دوسری عورتیں ان کے لیے فتنے کا باعث نہیں سکتی، اور آپ خود جو ہے بذات خود آپ اس طرح سے نکلیں اپنے آپ کو کور کر کے ڈھانپ کے کہ آپ کسی دوسرے مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث نہ بنے، ان کو مائل کرنے والی نہ بنے، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ، اللہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہالت ہوتی ہے کہ ہم بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گھر تک جائز حد تک کریں، اور اسی طرح باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور بھی جو محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے سسر ہے، ان کے سامنے بھی ویسے سج دج کے ان کے سامنے جائز ہے جائز حد تک، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی ایسے نہیں کہ دوپٹہ اتار کے پھر چلتی پھرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو دوپٹے کی ہوش نہ ہو کس طرح سے آپ کے اوپر دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، کپڑوں کا کوئی خیال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے سامنے بھی کرنا ہے، باقی شوہر کے سامنے جس طرح سے مرضی جس طرح سے چاہتی ہیں آپ اپنے بیڈ روم میں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، شارٹس پہن سکتی ہیں، تنگ پہن سکتی ہیں، کھلے پہن سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ شوہر بیٹے کے سامنے دوپٹہ سیٹ کر کے رکھیں، تو ہمارے یہاں پہ یہی ہوتی ہیں کہ سسر جو ہے وہ کون سا نامحرم ہے، اسی طرح سے بیٹا ہے یا بھائی ہے باپ ہے وہ کون سا نامحرم ہے، دوپٹے ان کے سامنے اتار کے رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی چل پھر رہی ہوتی ہیں، ہے تو وہ بھی مرد۔ آپ کی طرف میلان نہیں ہوگا تو، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے، ٹھیک ہے، اٹریکشن کشش، وہ کسی دوسری عورت کو دیکھنے کی طرف اس کو فورس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرے گی اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی محرم رشتہ ہے اس کے لیے بھی گناہ کا باعث بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا ایک عورت وہ بتائے کہ میرا سسر جو ہے نا وہ اس طرح سے دیکھتا ہے مجھے نا غلط نظروں سے، استغفر اللہ، اللہ عالم اب اس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، برائی ہے یا ویسے ہی۔ اب میں نے جو چیز نوٹ کی کہ وہ دوپٹہ اتارے پھرتی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کے اندر ایک قدرتی میلان رکھا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ کا سسر ہے، بے شک آپ کا محرم ہے، دوپٹہ لے کے رکھیں، کس نے کہا دوپٹہ اتار کے پھرے، ٹھیک ہے، دوپٹہ اتار کے اپنا ہر چیز کور کر کے رکھیں، تو کس طرح سے آپ کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ آپ خود دعوت دیں گی تو ہی آپ کو کوئی آپ کی طرف دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سارا قصور مردوں کا ہی نہیں نکال سکتے، سارا قصور خواتین کا ہی نہیں نکال سکتے، کچھ غلطیاں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز فتنے کا باعث بن رہی ہے، یہ مرد جو ہے اللہ نے ان کے اندر تو قدرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ان کی جو ہے ایکٹیو ہوتی ہے میلان کی، اٹریکٹ کرنے کی، کشش کی، تو اللہ نے وہ عورت، اللہ نے ذکر بھی کر دیا کہ عورت جو ہے وہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتنے سے مراد نہیں ہے کہ یہ اگر وہ حدود کے اندر رہتے ہیں تو وہ چمٹ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، جس طرح سے مرد اور عورت تنہائی میں بات نہ کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پڑھنے کے لحاظ سے ہو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب اللہ نے حدود و قیود بیان کر دی آپ حدود و قیود کے اندر رہ کر بات کریں۔ اگر مرد سے کسی سے بات کرنی بھی پڑ جاتی ہے سخت لہجے میں، اللہ نے بتایا کہ سخت لہجے میں بات کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کے دل میں بیماری ہو اس کے دل میں میل آ جائے آپ کے لیے۔ مطلب کی بات کریں، زیادہ فری ہو کے بات نہ کریں، زیادہ جس طرح سے حال حوال پوچھنا اور گھر میں سنائے کیسے ہیں بچے کیسے ہیں، بس مطلب کی بات، ٹھیک ہے، اگر کسی سے کرنی پڑ جاتی ہے، اور کوشش کریں اگر گروپس میں ہے تو گروپس میں بات کی جائے، اگر کوئی ہوتا ہے کچھ مسائل گروپس میں ڈسکس کرنے والے نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنی والدہ یا اپنے گھر کا کوئی بھی بھائی ہے، بیٹا ہے، یا کوئی بھی محرم رشتہ ہے اس کی موجودگی میں بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے کہ خواتین سے خود بچیں، اپنا ایمان بچائیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے اندر قدرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے، ان کی حص یہ ایکٹیو ہوتی ہے، تو آپ خود دور رہیں ایسے فتنے میں مبتلا ہونے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے عورت سے بڑھ کر فتنہ اپنے امت کے لیے کوئی نہیں چھوڑا، تو جب اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، حق بات بتائی ہے، سچ بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ پھر طریقے بھی بتائے ہیں کہ اگر کسی عورت کی طرف دیکھ کے مرد کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو وہ چاہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے پوری کر لے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی نظروں کی حفاظت ہوگی، اس کی نظریں جھک جائے گی، ٹھیک ہے، وہ غیر نامحرم عورت کو دیکھیں گی نہیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے مرد ان کی طرف مائل ہوں، زیادہ سامنے نہ آئے ایسے مردوں کے سامنے، ایسے کیا بلکہ ہر مرد کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ قوت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، ٹھیک ہے، باقی صبح و شام کے ذکر و اذکار کرنے سے انسان کو کنٹرول میں رہتا ہے، اسی طرح سے ان کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب
अल्लाह कुरान जो है ज़्यादा से कसरत से तिलावत करता है तो इस तरह की शर से, बुराइयों से महफूज रहता है। और एक और ज़रिया अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। एक नमाज के ज़रिए से भी इस तरह के फितने से बचा जा सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद करें, ठीक है? आपको फ़िक्र रहती है मेरा बच्चा है वो खराब ना हो जाए, यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है, बिल्कुल वहाँ पे इम्कानात होते हैं, ठीक है? लड़कियों के भी खराब होने के, लड़कों के भी, ठीक है? उनके दरमियान अल्लाह ताला ने रखी है अट्रैक्शन। तो आप क्या करें? उसके लिए उनको नमाज का पाबंद करें। बच्चों को घर से जाए तो दुआ बेटा दुआ पढ़ के जानिए, ताकि फरिश्ते जो है आपके मुहाफ़िज़ रहें। बेटा किसी भी लड़की है उससे आपने ज्यादा फ्री होकर बात नहीं करनी। बच्चे जब आप लोगों से बातचीत करते, बच्चों को का माहौल ऐसा बनाए कि वो आप लोगों से शेयरिंग करें कि कॉलेज में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उनकी बातों से अंदाजा करें, ठीक है? कि वो किस तरह से बातें कर रहा है, ठीक है? तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आप समझाएं कुरान और अहादीस की रोशनी में। ये मत कि बेटा ऐसे नहीं करते, लड़कियों से नहीं बात करते, ये वो बुरी बात होती है। आप उसको कहो कि अल्लाह ने, हमारे रब ने, हमारे दीन ने हमारी कोई हदूदो कयूद कायम रखी है, बेटा आपने बच के रहना है, ठीक है? तो बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाना है। अगर जो बच्चा बड़ा हो जाता है, प्यार से जितना मोहब्बत से उसको समझाएंगे उतना वो ज्यादा उस चीज को लेगा, ठीक है? और जितना आप डांटे डपटेंगी तो दोबारा वो बात करना नहीं पसंद करेगा, वो चाहेगा कि मैं आपसे चोरी वो काम करूं, ठीक है? तो हर चीज का अल्लाह ताला ने बता दिया है, तो इस चीज का ख्याल रखें। खुद भी कोई भी मर्द हो, जितना मर्जी आपको उस पर भरोसा हो, ठीक है? तो आपका जानने वाला हो, जितना मर्जी अजीज हो, कोशिश करें अपनी मौजूदगी में, अगर ना महरम है आपकी बच्चियों के लिए तो अपनी मौजूदगी में उनसे बात करने दें, अपनी मौजूदगी में। अगर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज में है, को एजुकेशन है, मजबूरी है, पर यूनिवर्सिटीज में जाती है बेटा, अपने क्लास फेलो से जो भी कोई बात करनी है तो ग्रुप्स में करनी है, अलग से नहीं करनी, ठीक है? तो इस तरह की चीजें चेक करते रहा करें, देखते रहा करें, और देख के बच्चों को डायरेक्ट ना कहा करें कि आप जो है बेटा आपका मैंने मोबाइल देखा है, आपने फलां से ऐसे बात की, फलां से आज फिर देख लिया ना, वो नेक्स्ट जो है ना देखने के लिए कुछ छोड़ेगा नहीं, ठीक है? अगर कुछ गलत हुआ भी तो आप इस तरीके से करें कि उसको मालूम भी ना हो कि आपने उनका मोबाइल चेक करके बाकायदा कोई चीज ऐसी देखी है। इसलिए डके छुपे अल्फाज में उनको समझा दें, ठीक है? जाहिरी तौर पर नहीं, डके छुपे अल्फाज में। तो इस तरह से है। बाकी खवातीन जो है शादीशुदा हैं, अगर जहाँ पे भी शोहर आपके काम करते हैं वहाँ पे खवातीन होती हैं, ठीक है? तो आप लड़ाई झगड़ा करने की बजाय कोशिश करें उनकी जो भी जरूरत है उसको अच्छे अंदाज से पूरा करें, जिस तरह की चीजें वो पसंद करते हैं वैसे ही करके दें उनको, ठीक है? फिर भी अगर कोई लगता है आपको, उनको आसान तरीके से, ये नहीं कि आप फलां लड़की को देखते थे, फलां औरत को देखते थे, ऐसे नहीं, वैसे कहें कि औरतों को जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि नजरें जो है झुका के रखी जाए, मोमिन मर्द जो है नजरें झुका के रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। जो नजर जो है ना ये इंसान को सबसे पहले खराब करती है, ये अटैक करती है दिल पे डायरेक्ट। नजर आप देखें, यहाँ पे फहश वीडियो देखेंगी, वो फौरी अटैक करेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल पर असर छोड़ेगी, ख्यालात उबारेगी, ठीक है? इसी तरह से फिर आगे बुराई का रास्ता खुलता जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए फितना बनने से। हम खवातीन जो है उनके लिए एक जहर नहीं है, फितना नहीं है। देखें अल्लाह के नबी ने एक जगह पे फितना करा दिया, दूसरी जगह पे फरमाया कि अल्लाह के नबी को सबसे पसंदीदा जो चीजें थी वो औरतें और खुशबू थी, ठीक है? औरत है तो उसको हलाल करे, जायज करे अपने लिए, उससे फायदा उठाए। अगर आपके के लिए कोई फितने का बाइस बन रही है, आप उससे खुद बचें। वो औरत भी बचे किसी के लिए फितना बनने के लिए, और मर्द को भी चाहिए उससे बचना चाहिए, ऐसे माहौल से जिससे उसका ईमान खराब हो रहा है। अक्सर तस्वीर हम लोग लगा देते हैं डीपीज पे अपने भाई की। इसी तरह से खवातीन हैं प्यारे प्यारे पोजेज में अपने हाथों की, पैरों की तो तस्वीरें लगा देती है। क्या अगर कोई हमारे ग्रुप में कोई उस्ताद है या कोई भी मर्द है या कोई इस तरह से, क्या उसका दिल जो है वो मायने होगा वो खूबसूरती देख के, हाथों की, वो पैरों की खूबसूरती देख के? तो हम समझते हैं कि कौन सा हमारे हाथ है, हमने किसी और के लगाए हैं, ठीक है? लेकिन क्या है, आपने उनके लिए बुराई का दरवाजा खोला है, ठीक है? बुराई का बाइस बनी है। तो इस चीजों का ख्याल रखा करें। मर्दों की डीपीज ना लगाएं, मर्दों की डीपीज लगाएंगे तो अब यहाँ अल्लाह ने जहाँ पे मर्दों को नीची निगाहें करने का हुक्म दिया है, वहीं पे औरतों को भी नीची निगाहें करने का हुक्म दिया है, ठीक है? तो अब जब हमारे सामने अब क्लास ले रहे हैं, सामने बार बार तस्वीर आएगी, ना चाहते हुए भी देखनी पड़ेगी। अगर जो हमारे दिल में कोई मैल नहीं आया, कोई गलत बात नहीं आई, तो लेकिन बार बार नजरों के सामने आ रही है, अब जिसने लगाई है उसके लिए वो गुनाह जारिया बन रहा है, ठीक है? वो औरत, वो लड़की देखना नहीं चाहती, लेकिन उसके भाई की, बाप की, शोहर की तस्वीर सामने आ रही है। तो कोशिश किया करें इन चीजों से आप लोग भी अवॉइड करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है, ठीक है? दुनिया फायदा है, फायदा उठाओ दुनिया से। अल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन जिससे फायदा उठाए वो नेक औरत है, ठीक है? नेक बीवी है, यानी कि वलबनीना वलबनीना, और बेटे। इसी तरह से इंसान के दिल में बेटों की बहुत मोहब्बत होती है। अल्लाह ने फरमाया इसको भी अल्लाह ने खुशनुमा बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह अनफाल आयत नंबर 28 में, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद वाक़अतन आज़माइश है। अल्लाह ने फरमाया माल और औलाद फितना है। माल की वजह से और औलाद की वजह से इंसान हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ को नहीं समझता, ठीक है? अक्सर मैंने देखा है खवातीन बेटों की ख्वाहिश में दरबारों पे जाके सजदे करती हैं, दरबारों पे मन्नतें मुरादें। क्या उन्होंने शिर्क कर लिया? कुछ ही दिन पहले एक खातून, तो जी उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी, अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैंने ना बकरा चढ़ाना है, पीर को बकरा देना है। घर में पैसे नहीं है, उधार लेने आई हैं जी, मैंने इस तरह से पूरा करना है, ठीक है? तो देखे जिस मन्नत को पूरा करने की आपकी ताकत वुसअत नहीं है, एक तो वो मन्नत ना मानी जाए। दूसरा ये है कि इस तरह की मन्नत तो जायज ही नहीं है, ठीक है? जिस पीर को देगी क्या उसने दिया है? रब्बुल आलमीन ने दिया। आप अल्लाह के लिए सदका कर दें, कहीं किसी गरीब को दे। तो माल और औलाद फितना है। इंसान औलाद की ख्वाहिश में या औलाद की खातिर बाज़ दफ़ा हराम भी खा लेता है, ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तगाबुन में आयत नंबर 14 में फरमाया, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन है, सो इनसे होशियार रहो।
बाल दुश्मन है, ठीक है। बच्चे ही जिसके लिए इतनी मन्नतें मुरादें करते हैं, मानते हैं, और बाद में क्या होता है, वो नाफरमानी कर लाते हैं। वलकनातिरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दति, और सोना चांदी के जमा किए हुए खजाने। सोना चांदी से इंसान मोहब्बत करता है, माल से बहुत मोहब्बत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जिनको बकरियों के रेवर में छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दीन को माल और इज्जत की हिरस बर्बाद करती है। किसी को माल और इज्जत शोहरत की जो हिरस होती है ना, वो दीन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मेरे मतलब अपना एक लाइव देखने का वाक़या है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान, उसको बड़ा ही दीनदार बनाया हुआ, बड़ी इज्जत शान शौकत दी, लेकिन क्या हुआ कि माल की हिरस ने उसने कारोबार शुरू किया, उस तरफ उसका लगाव हो गया, ध्यान हो गया, और उसने दीनदारी को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो है उससे दीन से फैज़याब हो रहे थे, इल्म हासिल करते थे, लेकिन क्या हुआ, उसने दीन की तालीमात को छोड़कर दुनियादारी के पीछे लग गया। और इसके अलावा ये पीरी मुरीदी जो है ना, इस तरफ लग गया, अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कर दिया, यानी कि वो पीर परस्त बन गया। तो उन्होंने अपना एक पीर बनाया, उनको पूजने लग गया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा उनकी बातें उनको ज़्यादा महबूब हो गई, ठीक है। बाकायदा उनकी इतनी बड़ी तस्वीर अपने उन्होंने लगाई हुई, ठीक है। तो अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, यानी कि अपनी जो है ना, टाइम की एक मुहज़्ज़ब हस्ती होती थी, अपनी जो इलाका है ना, उनकी एक मुहज़्ज़ब और नामवर शख्सियत समझी जाती थी, और दीन के लिहाज से, दीनदारी के लिहाज से उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। लेकिन क्या है कि वो गुमराही की तरफ हो गए। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, इसलिए दुआ करते रहना चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ठीक है। उनको इज्जत मिली, शोहरत मिली, कारोबार में तरक्की मिली, तो क्या हुआ, दीन को छोड़ दिया और उसी तरफ लग गई। तो ये माल जो है फितना है, हर उम्मत के लिए एक फितना होता है, और मेरी उम्मत का फितना माल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फितना माल है, माल भी एक फितना है। अब इसका मतलब है कि माल जमा ना किया जाए, ऐसी बात नहीं है। माल अगर जमा है, उसमें से आप ज़कात दें, सदका खैरात निकालते रहें, तो कोई हर्ज नहीं, माल रखें। इसका मतलब है बेटे जो है, ये फितना है तो फिर बेटे नहीं होने चाहिए, नहीं है तो आप उनको राह रात पर लगाएं, हिदायत की तरगीब दें, दीनदारी सिखाएं, इनको आलिम दीन बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, ठीक है। उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको दुनिया के साथ साथ दीन भी सिखाएं। तो क्या करते हैं हम, दुनिया सिखा के उनको पाल पोस के बड़ा करके बड़े ओहदों पे जब चले जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर वो अपनी बीवियों के होकर रह जाते हैं, फिर कह देते हैं हम फलानी आई तो उन्हें साडे मुंडे अपने पीछे ला लिया, थले ला लिया, ला के ना साडे तो दूर करता। वो देखो 20-25 साल जो आपके पास रहा, वो चंद दिनों से आने से वो कैसे कर सकती है, ठीक है। अब वो तो उसकी जरूरत थी, अब उसके वो काम काज करती थी, वो बेगाने घर से लेके आई थी। अब उसको आपको चाहिए था, जो बहू लेके आए उसकी जरूरियात का ख्याल रखें, उनके जो है मामलात उनके साथ दुरुस्त रखें, आपका बेटा भी दुरुस्त रहेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेटे होते हैं, बेटों को कहते हैं कि हम सर पे बिठा के रखें, आंखों पे बिठा के रखें, बेटों को बेटा बेटा होती है सदके जाऊं होती है, वारी जाऊं होती है, जो वो बहुएं होती हैं उनको सुनाई जाती हैं, जबकि वो अपना घर छोड़ के इतना, ठीक है, माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। अब चाहिए था उनको आप ज्यादा अहमियत दें, ठीक है। जिस तरह एक मेहमान आता है ना, तो मेहमान को हमने क्या करना होता है, उसकी खातिरदारी करनी होती है, खूब उनका ख्याल रखना होता है, ताकि ये है कि इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। मेहमान है, अल्लाह की रहमत है, तो वो भी एक मेहमान के तौर पर आती हैं, लेकिन ये है कि वो तो मेहमान नहीं होती चंद दिन की, लेकिन होती घर की मकीन है, लेकिन आई तो नई नहीं है ना, तो आप उनका ख्याल करें, उनको नहीं पता आपके घर के तौर तरीकों का। तो हम क्या करते हैं, फिर अपने बेटों को नहीं कसूरवार ठहराएंगे, वो आने वाली जो है ना उसको कसूरवार ठहरा के तो कह देते हैं उन्हें पीछे ला लिया, उन्हें मगर ला लिया, उन्हें साथों दूर कर देता, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं हमारे माशरे में, हमें समझ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे घर के मामलात खराब होते हैं। वही जो बेटे हैं जिनकी ख्वाहिशें करते हैं, जिनको मन्नतों मुरादों से लिया होता है, खुद से ही दूर कर देते हैं, और वो हम अपनी हरकतों की वजह से दूर करते हैं, ठीक है। हमें समझ नहीं होती किसको क्या अहमियत देनी है। अब जो बेटा आ गया है, अब उसकी जो है टाइम जो है और उसकी जो भी चीजें हैं वो बढ़ चुकी हैं, उसने अपनी बीवी को भी टाइम देना है, बीवी के भी खर्चात उठाने हैं, माँ बाप के भी, बहन भाइयों के भी उठाने हैं, ठीक है। तो माँ बाप को चाहिए वो भी कॉम्प्रोमाइज करे, बीवी को भी चाहिए कि सिर्फ वो बीवी का ही नहीं है, अपने माँ बाप का भी है, क्योंकि मर्द पे सबसे पहला हक जो होता है उसकी वालिदैन का होता है और सबसे पहले वालिदा का, माँ का होता है, ठीक है। और बीवी पर सबसे पहला जो होता है वो उसके शोहर का हक होता है। तो ये चीजें हैं, जब हम नासमझी में होते हैं, हमें अकल शऊर नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो फिर इस तरह से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, फितने फसाद बर्पा होते हैं, और यही माल औलाद जो है फितने का बाइस बनती है। वल खैलिल मुसव्वमाती, और निशान ज़दा घोड़े, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इससे मुराद चरने वाले मोटे ताजे खूबसूरत घोड़े हैं। ये बहुत ही कीमती और काबिल कदर चीज समझे जाते थे उस वक्त, क्योंकि घोड़े सवारी होती थी, जिसके पास घोड़ा होता था बड़ी अमीरी की अलामत समझा जाता था। ऊंट होते थे इस तरह, तो अल्लाह ताला ने उसी मुनासबत से घोड़ों का तज़किरा फरमाया। आज हमारे कोई किसी के पास माल हो तो उसके पास गाड़ी होती है, तो गाड़ी हो तो हम कहते हैं भाई वाह इसके पास तो गाड़ी है, ये बड़ा ही अमीर है, तो अमीरी की अलामत समझा जाता है। तो ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया एक फितना ही है, आजमाइशी है, जीनत दुनिया की ही एक जीनत का सामान है। सैयदना अबू जर सैयदना अबू जर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अरबी घोड़े को हर सुबह 2 दुआएं करने की इजाजत दी जाती है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, औलादे आदम में से जिसकी भी सपुर्दगी में मुझे दे और जिसको भी मुझे अता करे, मुझे उसके घर वालों और उसके मालों में सबसे ज्यादा महबूब व अजीज बना दे, या मुझे उसके महबूब घर वालों और पसंदीदा माल में से कर दे। देखिए घोड़े को भी अल्लाह ताला ने ना वो घोड़ा जो अल्लाह की राह के लिए वक्फ होगा, अरबी घोड़े से मुराद ये है जो जहाद के लिए तैयार किया गया है, जो जहाद के लिए मुख्तस है, तो वो घोड़ा जो है अल्लाह ताला उसको दुआ करने की देखिए इजाजत देते हैं। तो वो दुआ करता है कि अल्लाह
مجھے اس کو اپنا محبوب بنا دے، جس کا بھی میں مال ہوں ان سب مال میں سے نا میں اس کو خوبصورت لگوں، اچھا لگوں، اس کو محبوب اور عزیز ہو جاؤں۔ تو ایسے گھوڑے جو اللہ کی راہ کے لیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، رحمان کا گھوڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا، انسان کا گھوڑا اور شیطان کا گھوڑا۔ رحمان کا گھوڑا وہ ہے جو فی سبیل اللہ باندھا جائے، اس کا گوبر، پیشاب اور لید سب کا اجر ہے۔ شیطان کا گھوڑا جس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، اور انسان کا گھوڑا جس پر لوگ سواری کرتے ہیں، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو 3 طرح کے گھوڑے جو اللہ کے لیے ہے، اس لیے نیت سے رکھا ہے کہ اس میں جہاد، اس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا، جہاد میں جائے گا، اللہ کی راہ میں وقف ہوگا، اللہ نے فرمایا اس کا گوبر پیشاب جو ہوگا اس پر بھی اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ وہ رحمان کا گھوڑا ہے۔ شیطان کا وہ ہے جس پہ فخر و غرور، میرے پاس بھی بڑا مال ہوگا، لوگ دیکھ کے میری واہ واہ کریں گے، تو وہ شیطان کا گھوڑا ہوا ہے۔ اب ایسا گھوڑا جو ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پار برداری کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سواری کے لیے، تو ایسے گھوڑے کو انسان کا گھوڑا کہا گیا۔ تو سب سے افضل گھوڑا رحمان کا گھوڑا ہے، اس کے لیے تو پھر اس کا پیشاب بھی جو ہے، غلاظت جو ہے، اس کی گندگی جو ہے، اس کے بھی مثل انسان کو اجر ملے گا، اس کا جو بھی کھانا پینے کا انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانعام، اور مویشی، جانوروں پر نا، جانوروں میں جو مویشی ہوتے ہیں، مویشیوں پر انسان کی معیشت کا انحصار ہوتا ہے، اس پر بھی انسان فخر کرتا ہے۔ کسی کے پاس جانور بہت زیادہ ہو، ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں، اور ساتھ انہوں نے بڑے پیمانے پر کافی ساری تعداد میں جانور رکھے ہوتے ہیں، مال مویشی، تو وہ بھی فخر و غرور کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 5 سے 7 تک ہے، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سے فوائد بھی، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو، اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پیارا تذکرہ فرمایا کہ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہو، چرانے لے جاتے ہو، پھر واپس لے کے آتے ہو۔ دیکھیں ان کی اس بات کو بھی اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ، سورہ نحل میں ہے۔ پھر وہ تمہارا سامان لے کے جاتے ہیں، تمہیں ایک شہر سے دوسری شہر تک جاتے ہو، اگر تم سامان سر پہ اٹھا کے جاتے ہو تمہارے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں مشقت سے بچا لیا، ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ۔ تو انہیں مال کو جو اللہ نے تمہاری سہولت اور آسانی کے لیے رکھا ہے، اگر تمہارے پاس آ جاتا ہے اور تم اس پر غرور و فخر کرنے لگتے ہو، غرور کس چیز کا؟ اللہ نے تو اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو جائز حد تک، ٹھیک ہے، اس پر غرور و فخر کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، تو کس طرح سے تم اس پر والحرث، اور کھیتی باڑی ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں وہ کھیتیاں اگاتے ہیں، اس میں نباتات اگاتے ہیں، بہت ساری فصلیں اگاتے ہیں، ان کھیتوں کے ذریعے سے پھر بہت سارا مال جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، انسان کا جب کھیت ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اس میں اچھی فصل ہوتی ہے تو انسان کے اندر نا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ سورۃ کہف میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے باغات تھے، اس میں 3 قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، تو اس کو بڑا ہی غرور آ گیا، فخر آ گیا کہ اب تو میرا مال جو ہے بہت خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پھل بھی لگایا تھا نا، 3 قسم کے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی پھل بھی بہت ہی زیادہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ فصل جو ہے بہت ہی زیادہ لگی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر، محنت سے بھی بڑھ کر، تو اس کی اوقات سے بھی بڑھ کے، بلکہ تو وہ بڑا خوش کہ اب اللہ نے نہیں، اگر اللہ نے کہا ہوتا اس نے تو بڑا خوش کہ میرا اس دفعہ جو ہے بہت مال جمع ہو جائے گا، میری تو فصل بہت خوبصورت ہوئی ہے، بہت عمدہ ہوئی ہے، تو کیا ہوا، دل میں یہ آ گیا، اگر وہی کہتا ہے کہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح سے ہوئی ہے، اس میں سے دل میں خواہش رکھتا کہ میری فصل اچھی ہوئی ہے، میں صدقہ و خیرات کروں گا، غریبوں کو دوں گا، ٹھیک ہے، فلاں فلاں کو اللہ کی راہ میں دوں گا، اس طرح کا اگر رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس مال میں مزید برکت ڈال دیتا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں تو بس جاؤں گا، کوئی غریب نہ آ جائے، کوئی لینے والا نہ آ جائے، صبح جاؤں گا جلدی جلدی ٹائم سے جا کے اس کی کاشت کرواؤں گا، ایسے ہے۔ تو اس کیا ہوا، جب گیا اپنے باغ میں تو اس کو ایک آندھی آئی، آگ لگ چکی تھی اور ساری تباہ و برباد ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں دل میں کیا تھی، حسد آ گیا، سوری غرور آ گیا، فخر آ گیا، تکبر آ گیا۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مال لینے پر بھی قادر ہے، اس مال کو ضائع کرنے پر بھی قادر ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ مال دے اس کو غرور و فخر کا ذریعہ نہ بنائیں، اس پر اکڑے نا، عاجزی انکساری کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں، اللہ کی توفیق سے کہیں، اللہ کا فضل کہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے فرما دیا یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، چند دنوں کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المعاب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کے لیے جو جمع کرتا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کو آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، غرور و فخر نہیں کرتا، عاجزی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس اس کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ایک پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے گا تو کشتی کے لیے مفید ہے اور اس کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کیا ہوگا، کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب
جائے گی۔ تو ایسے ہی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ مال سے نفرت کرنے لگ جاؤ، مال جمع ہی نہ کرو، اور مال جو ہے، مال انسان کی ضرورت ہے، مال نہیں ہوگا انسان چل پھر نہیں سکے گا، کھا پی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات زندگی نہیں پوری کر سکے گا، تو اس کے لیے ضروری بھی ہے مال۔ لیکن یہ ہے کہ اگر مال اللہ تعالیٰ دے، اس میں سے آپ اپنی زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات نکالیں، تو ایک تو مال میں برکت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ وہ مال جو ہے آپ کے لیے فتنے کا باعث، عذاب کا باعث نہیں بنے گا، آپ کے لیے کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا، وہی مال آپ کے لیے جو ہے اجر کا باعث بنے گا۔ اسی طرح خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مردوں کے لیے اگر فتنہ ہے تو آپ اگر کوئی مرد کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، اس سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اب عورت جو ہے کہے کہ مرد تو پہلے شادی شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی چاہیے جس چیز کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے حلال کیا ہے، جس چیز کی اجازت دی ہے، ہمیں اس میں مداخلت نہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی پہلی عورت جو ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا، اور دوسری لا کے اس کے سر پر بٹھا دے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں اللہ نے اعتدال کا سبق دیا ہے، اعتدال پسندی، اگر آپ عبادت بھی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی اللہ نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ کشتی کی طرح ہی ہے، کشتی ہے نا، کشتی جب تک پانی جو ہے اس کے اوپر پانی کی، کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پانی اگر ارد گرد رہے گا، اپنی حدوں کے اندر ہی رہے گا تو ٹھیک ہے، کشتی چلتی رہے گی، لیکن پانی جب اپنی حدیں کراس کر دے گا، کشتی کے اوپر امڑ آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کے اندر کوئی شیر پیدا ہو جائے گا، سوراخ پیدا ہو جائے گا کشتی کے اندر، تو پانی اندر داخل ہوگا، اور وہی جو پانی ہے اس کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے طریقے بتا دیے، جائز بھی ہے اور ناجائز بھی، حلال اور حرام بھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے حلال طریقہ اپنانا ہے، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اسی کے مطابق اگر چلیں گے مال اولاد کے معاملات میں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہی مال اور اولاد جو ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، وہی مال آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا، اولاد جو ہے آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، ایک نیک اس میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کو نیکی کی ترغیب دی ہوگی، تو وہ آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے گی، ٹھیک ہے، خیر کا باعث بنے گی، وہی اولاد جس کو آپ نے اللہ سے منتیں مرادیں مان کے بیٹے لے تو لیے، لیکن ان کی تربیت کرنا ضروری نہیں خیال کیا، اس کو چھوڑ دیا زمانے کی جہالتوں میں، ٹھیک ہے، در در کی ٹھوکروں میں، اور اس کی کوئی آپ نے تربیت نہیں کی، کوئی اس کو سیدھی راہ کی، اور جو گمراہی کی راہ ہے اس کی تمیز نہیں سکھائی، صحیح غلط کی آپ نے تمیز نہیں سکھائی، تو پھر کیا ہوگا، آپ کے لیے وہی اولاد جو ہے فتنے کا باعث بنے گی، وبال بنے گی۔ تو ہر چیز کو جائز اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا تو ہم دنیا کے اندر ہی پورے مگن ہو جاتے ہیں، اس قدر مگن ہو جاتے ہیں تو ہمیں دین کی اور اللہ کے رسول کی بات کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ اس پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے اس کے مطابق بھی چلنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم دین کی طرف ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پورے ہی دین کے ہو جائے، پھر ہم جو ہے اپنے ارد گرد کے جو ہے لوگ ان کے حقوق و فرائض کو سلب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے گھر والے ہیں ان کو بھی ٹائم دیں، دین کا جو ٹائم ہے اس کو بھی دیں، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کو بھی ٹائم دیں، اللہ نے دیکھیں نمازیں جو ہیں چند منٹوں کی فرض کی ہیں، 24 گھنٹے نہیں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، اسی طرح قرآن جو ہے اس کا جتنا اللہ نے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا میسر ہو اتنا تلاوت کرو، دیکھیں عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، سہولت رکھی ہے، ہر وقت نہیں کہا کہ آپ راہبوں کی طرح جنگلوں میں نکل جاؤ اور پہاڑوں میں نکل جاؤ، غاروں میں نکل جاؤ، کمرے میں بند ہو کے بس ہر وقت عبادت میں مشغول ہو تبھی جنت ملے گی، نہیں، آپ دنیا کے معاملات بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لے کر چلیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہی بنے گی، وہ بھی آپ کے لیے ثواب اور خیر کا باعث ہی بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دین کے مطابق چلنے کے لیے آپ کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے، اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، سیکھیں، سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔